اذان پر پابندی کے بھیانک نتائج۔ اسرائیلی پارلیمنٹ میں اسلام دشمن اقدام پر مبنی پابندی کے خلاف دنیا بھر سے مسلمانوں اور دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے اعتدال پسند لوگوں نے اسرائیل کی شدید مذمت کی ہے۔ فلسطین میں مساجد پر 5 وقتہ اذان پر پابندی کے ذریعے مسلمانوں کی مذہبی آزادی چھیننے کی کوشش نے پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے۔ مذہبی حقوق کے اس استحصال کے خلاف پورا فلسطین سراپا احتجاج بنا ہوا ہے۔ اسرائیلی حکام نے اذان کو عوام کے آرام میں خلل کا باعث قرار دے کر بیت المقدس سے اللہ کی بڑائی کی بلند ہونے والی صدا کو روکنے کی کوشش کی ہے، جو کہ بنیادی انسانی حقوق کی صریح خلاف ورزی ہے۔ مسلمانان فلسطین کے وطن، اقتدار اور جان و مال پر قابض صہیونی اب فلسطینیوں کے ایمانی معاملات پر بھی اپنا تسلط چاہتے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے اس غیر انسانی سلوک کی وجہ سے مسلم ممالک میں شدید اضطراب ہے۔ دنیا بھر میں اسلام پسندی کی وجہ سے معروف ترک صدر طیب اردگان بھی مسلمان حکمرانوں میں سے ایک ہیں، جنہوں نے اذان کی پابندی جیسے ظالمانہ اقدام کی کھل کر مخالفت کی ہے اور اسرائیل کو متنبہ کیا ہے کہ اذان پر پابندی جیسے اقدامات کے نتائج سنگین ہو سکتے ہیں۔ طیب اردگان نے استنبول میں منعقدہ تقریب میں القدس پلیٹ فارم سمپوزیم سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل میں اذان پر پابندی لگانے کی بحث انتہائی خطرناک ہے۔ ایسی پابندیاں انسانی حقوق کی پامالی اور خلاف ورزی ہے، جس کے نتائج کسی بھی صورت اچھے برآمد نہیں ہوں گے۔ انہوں نے اس طرف توجہ دلائی کہ دین، عقائد اور آزادی کی پامالی کرنے والے اس بحث و مباحثے سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسرائیلی صدر کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران انہوں نے اس موضوع کی حساسیت کا ذکر کیا اور اسرائیلی صدر کو باور کرایا کہ مجھے یقین ہے کہ اسرائیلی پارلیمنٹ اس پابندی پر نظر ثانی کر کے مثبت فیصلہ کرے گی۔ اس قسم کی کوششوں سے نہ صرف فلسطینیوں بلکہ تمام مسلمانوں کو صدمہ پہنچے گا اور ملک میں نئے بحران پیدا کرنے کی بجائے امن کے قیام کی کوششیں کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ فلسطین کو 1967 کی سرحدوں کو بنیاد بناتے ہوئے اور آزاد فلسطینی مملکت کو، جس کا دارالحکومت مشرقی القدس ہے، قائم کرنے سے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کے 193 ممالک کی طرف سے کئی سالوں سے قبضے کے خاتمے کے لیے باوقار جنگ کرنے والے فلسطین کو تسلیم کرنا انسانی فریضہ ہے۔ صدر طیب اردگان نے 1.25 ارب مسلمانوں کی نمائندگی نہ کرنے کی وجہ سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پر کڑی تنقید کی، جبکہ دوسری جانب ترک وزیر اعظم نے بھی اسرائیل میں اذان پر پابندی پر سخت تنقید کی ہے۔ وزیر اعظم یلدرم نے کہا ہے کہ یہودی القدس سے فلسطین کے راستے منقطع کرنا چاہتے ہیں، جس کا مقصد واضح ہے کہ وہ القدس کو یہودیت کا مرکز بنانا چاہتے ہیں، جبکہ بیت المقدس سے دنیا بھر کے مسلمانوں کی عقیدت اور محبتیں وابستہ ہیں، جس پر صہیونی تسلط کسی طور پر قبول نہیں کیا جا سکتا۔